دعا مخ العبادہ۔ محترم بزرگ اور عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں کو ایک دعا والا عمل عطا فرمایا ہے۔ دعا بہترین عبادت ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ ہم جو عبادتیں کرتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، یا اس کے علاوہ جو بھی اعمال ہے، اس کا جو مغز ہے، اس کا جو فائدہ ہے وہ دعا ہے۔ کیا ہے اس کا فائدہ؟ دعا ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دعا کو بڑی اہمیت عطا فرمائی ہے۔ کتنی اہمیت ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر دیکھے، ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھے تو ہمیں ملے گا کہ ہر جگہ آپ نے دعا فرمائی ہے۔ ہر جگہ دعا کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ اس لیے جو ہمیں ایک عمل دیا گیا ہے، سلام والا عمل، جی نخرے کرو، ایک جو عمل دیا گیا ہے دعا والا، وہ السلام علیکم بھی ہے، ورحمۃ اللہ بھی ہے، وبرکاتہ بھی ہے۔ اسی کے اندر اللہ نے ہمارے لیے دعا بھی رکھی ہے، سلامتی بھی رکھی ہے، برکت بھی رکھی ہے، خیر بھی رکھی ہے، بہت ساری۔ تو دعا کا عمل جو ہے وہ ہم اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن دعا عبادت کا مغز ہے۔ مثال کے طور پر ہم بازار جائیں اور کوئی ہم سے کہے کہ میں کیلے 20 روپے ڈزن بیچ رہا ہوں، لیکن آپ کو 10 روپے دوں گا، لیکن صرف چھلکے دوں گا، بولو ہم خریدیں گے؟ ارے بولو خریدیں گے؟ میں موسم بھی بیچ رہا ہوں، سنترا بیچ رہا ہوں، تو آپ کو 10 روپے سے دوں گا، لیکن صرف چھلکے دوں گا، اندر کا جو مغز ہے، گودا ہے، وہ نہیں دوں گا، تو ہم خریدیں گے؟ اصل تو اس کے اندر کا جو مغز ہے، گودا ہے، وہ اصل ہے، اس کے چھلکے نہیں ہے اصل، وہ تو حفاظت کے لیے ہے۔ اصل اندر جو چیز اللہ نے چھپا کر رکھی ہے وہ غذا بھی ہے، صحت بھی ہے۔ ویسے ہی دعا انسان کے لیے وہ غذا ہے، دعا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ فرما رہا ہے کہ میں تمہارے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب تم دعا کرتے ہو، مجھ سے مانگتے ہو، تو میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ انسان کے جسم میں سائنس کہتی ہے سب سے زیادہ قریب وہ اس کی شہرت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ کیا اللہ نے زبردست قرآن کو حکمتوں سے بھرے ہوئے الفاظ سے مزین کیا ہے، کتنا زبردست۔ اس لیے ہمیں ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری دعائیں قبول ہو، تو اس کے لیے بہت سارے شرائط ہے، آگے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جب ہم خوشی کو حاصل کریں، ہمیں کوئی خوشی ملے یا خوشی کا موقع ہو، اس وقت ہم دعا کریں۔ کیا کریں اس وقت؟ دعا کریں، تو پریشانی کے عالم میں بھی ہماری دعائیں قبول ہوگی۔ اگر ہم نے خوشی کے موقع پر دعا نہیں کی تو پریشانی کے عالم میں دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر دنیا کا بھی یہی حال ہے۔ اگر کوئی بندہ بہت زیادہ خوش ہو، اس کے گھر میں شادی ہو، کوئی پروگرام ہو، فنکشن ہو، اور وہ ہم کو دعوت نہ دے، اب اس کے گھر میں میت ہو جائے یا کوئی بیمار ہو جائے اور پھر اس کی خبر ہمیں دی جائے، تو کیا ہم اس کی میت میں شامل ہو جاتے؟ اس کے گھر عیادت کے لیے جاتے؟ ہم کہتے بھائی جب خوشی کا موقع تھا اس نے ہمیں یاد نہیں کیا، اب غم کا موقع ہے، پریشانی کا عالم ہے، قرضے میں ہے، میت ہو گئی ہے، بیمار ہو گیا ہے، تو اب ہمیں یاد کر رہا ہے، تو ہم جاتے نہیں۔ ہم اپنے آپ کو اتنا غیرت مند سمجھتے، تو پھر اللہ تو کتنا غیرت مند ہے کہ ہم خوشی کے موقع پر اگر اللہ کو یاد نہ کرے، اللہ سے دعائیں نہ کرے،
تو یقین مانو پھر پریشانی میں بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آج ہمارا جو موضوع ہے کہ ایک صحابی رسول کا اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی دعا پر وظیفے پر اتنا یقین تھا کہ انہوں نے وہ دعا پڑھی اور اللہ نے ان کی آنکھوں کی بینائی واپس کی۔ یہ ہمارا موضوع ہے، میں ذکر کروں گا آگے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں اپنے وقت کے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، ان کو 1,00,000 حدیثیں منہ زبانی یاد تھی۔ کتنی یاد تھی بولو؟ 1,00,000 حدیثیں منہ زبانی یاد تھی ان کو، راویوں کے ساتھ، کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے سنا، پھر کون سے صحابی نے، پھر کس نے سنا، پھر کس نے سنا، ایسے پورا سلسلہ چلتا ہوا جہاں تک ان تک پہنچا ہے، وہ پورے راویوں کے ساتھ ان کو یاد تھی، 1,00,000 حدیثیں یاد تھی۔ اور ان کی ایک دعا بھی بڑی فیمس ہے، وہ بار بار دعا کرتے تھے کہ اللہ میرے چہرے کو جس طرح تو نے غیر کے سامنے جھکنے سے بچایا ہے، اسی طرح میرے ہاتھوں کو، میری زبان کو لوگوں کے سامنے سوال کرنے سے بھی بچانا۔ دعا ہم کرتے ہیں ایسی دعا؟ ہم جب بھی ہاتھ اٹھائیں گے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اللہ مال دے، دولت دے، شہرت دے، عزت دے، گاڑی دے، بنگلہ دے، یہ دے، وہ دے، میرے بیٹے کو نوکری لگا دے، اس کے اچھے گھر میں شادی کرا دے۔ سب یہ دنیا 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 ہی مانگتے ہیں اللہ سے۔ حالانکہ صحابہ تو آخرت بھی مانگتے تھے۔ دنیا مانگنا چاہیے اللہ ہی سے، آخرت بھی مانگنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، چپل کا بند ٹوٹ جائے، تو وہ بھی پہلے اللہ سے مانگو۔ کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو کہ اللہ ٹوٹ گیا ہے تو دلا دے۔ اس کے بعد پھر موچی کے پاس جاؤ، پھر اس کو درست کرو، یا نبی دکان پہ جا کر نبی چیز خریدو۔ سمجھ میں آئی؟ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔